کا رہنے والا ہے، کوئی ایشیا کا رہنے والا ہے، کوئی یورپ کا رہنے والا ہے، کوئی سیاہ فام ہے، کوئی سفید فام ہے، کسی کی زبان کچھ ہے، کسی کی زبان کچھ ہے، لیکن وہاں سب آ کر کے ایک ہو جاتے ہیں، سب کا لباس ایک ہوتا ہے، وہی احرام، ایک سفید چادر جو تہبند کے طور پر استعمال ہوتی ہے، ایک سفید چادر جو کندھے کے اوپر ہوتی ہے، اور سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں، ہمارا تعلق ایک امت سے ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے، ہماری تمنا ایک ہے، ہماری آرزو ایک ہے، ہمارے درمیان ایک اتحاد ہونا چاہیے، ہمارے درمیان ایک امت ہونے کا احساس ہونا چاہیے۔ آج حالات بدل گئے، جب اسلامی خلافت تھی دنیا بھر کے لوگ آتے تھے اور ہر علاقے کے گورنر آتے تھے، وہاں مسائل پر بات ہوتی تھی، خلیفہ وقت کی ہدایات دی جاتی تھی اور ساری دنیا میں ان ہدایات کو لے کر کے لوگ جاتے تھے۔ وہ ایک مرکز ہے، وہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا ایک مظہر ہے، اس کی ایک علامت ہے، اس کا ایک پیغام ہے، اس کا ایک میسج ہے۔ یہ بھی حج کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اور حج سے یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ سب برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، سب کو اسی احرام میں رہنا ہے، سب کو چادر کے 2 ٹکڑے ہی پہننا ہے، سب کا یونیفارم ایک ہے، سب ایک ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، کسی کی الگ لائن نہیں ہے، سب ایک ساتھ عرفات میں جائیں گے، عرفات کے میدان میں سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ مساوات ہے، یہ بھائی چارہ ہے، سب برابر ہیں، کوئی تفریق نہیں۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کہ کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، سب لوگ برابر ہیں، سب کے درمیان ایک برابری کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کا ایک بہت بڑا امتیاز ہے، اس نے تفریق کو مٹایا ہے، اس نے بھید بھاؤ کو مٹایا ہے، تمام انسانوں کو ایک ساتھ ایک صف میں کھڑا کیا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ بھی حج کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اور حج کا ایک بہت بڑا ثمرہ یہ بھی ہے، ایک جامع عبادت ہے، اس سے روحانیت کو مضبوطی ملتی ہے، ایمان کو مضبوطی ملتی ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر آداب کے ساتھ، ٹھیک اخلاص کے ساتھ، اچھے انداز سے اگر حج کو ادا کیا جائے تو اسے حج مبرور کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا صلہ اور اس کا اجر کیا ہے؟ جنت، جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا آپ نے کہ جس نے حج کیا اور کوئی معصیت کا کام نہیں کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ رجع کیوم ولدتہ امہ، تو جس طرح سے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے تو بالکل سے معصوم ہوتا ہے، دھلا دھلایا ہوتا ہے، اسی طرح سے اگر آپ نے اچھے انداز سے حج کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی معصیت کا کام نہیں کیا، تو اسی طرح سے آپ بھی لوٹیں گے جس طرح سے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، عازمین حج، آپ کو حج کے آداب کا لحاظ رکھنا ہوگا اور حج کے آداب کو ملحوظ رکھنا ہوگا تاکہ حج کے ثمرات ہماری زندگی پر پڑیں۔ حج کے آداب میں کیا ہے؟ حج کے آداب میں یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے، نام و نمود کا کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے، دکھاوے کا کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے، شہرت حاصل کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، نیت بالکل خالص ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں تمام عبادتوں کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک شرط ہے اخلاص، اللہ کے لیے عبادت ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق۔
یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتی ہے۔ تو آداب حج میں سے یہ ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ حج کرے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کو تکلیف مت پہنچائیے۔ آپ کی ذات سے پورے سفر میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ آپ صبر سے کام لیجیے، ہر کام ہو جائے گا، کسی کا کام رکے گا نہیں، بس صبر کے ساتھ، تھوڑا سا برداشت کے ساتھ۔ عجلت میں، عدم برداشت کی وجہ سے آپ اگر کسی کو تکلیف پہنچائیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ حجر اسود کو چھونے کے لیے یا اس کا بوسہ لینے کے لیے دھکا مکی نہیں کرنا چاہیے۔ موقع ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہاتھ کا اشارہ کیجئے، اللہ اکبر کیجئے، طواف شروع کر دیجئے۔ طواف میں کسی کو تکلیف مت پہنچائیے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کسی کو تکلیف مت پہنچائیے۔ پورے مسجد حرام میں کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، مقام ابراہیم کے پیچھے ہی نماز پڑھنا ضروری نہیں۔ تو پورے سفر کے دوران اس بات کو اپنے لیے ضروری قرار دے لیجئے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، ہم لوگوں کے کام آئیں گے، ان کا تعاون کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ آپ ذرا سوچئے، یہ حجر اسود کو بوسہ لینا یہ مسنون ہے، مستحب ہے، لیکن کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ تو اگر ایک مستحب کام کے لیے ہم ایک حرام کام کا ارتکاب کریں گے تو یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہوگی، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہوگی۔ تو ہمیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ علماء سے رابطہ رکھیے، جو چیز معلوم نہ ہو معلوم کیجئے، مناسک کو ٹھیک سے ادا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، تو آپ نے کہا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ سیکھ لو، میں کیسے حج کر رہا ہوں اسے سمجھ لو، ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر میں حج نہ کر سکوں۔ تو صحابہ نے ایک ایک چیز سیکھی، سوال کیا، وہ تمام چیزیں حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو ہمیں برابر مطالعہ کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کے حج کی جو کیفیت ہے اس کا مطالعہ کیجئے، حج کے بارے میں جو مختصر کتابچے ہیں، آداب ہیں، ان کا مطالعہ کیجئے، اور حج کا جو بنیادی پیغام ہے اس پیغام کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری روحانیت میں ارتقاء پیدا ہو، ہمارا ایمان مضبوط ہو، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اور بیت اللہ کی تاریخ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، حضرت ابراہیم سے جو ہماری نسبت ہے وہ نسبت جو ہے ہماری تازہ ہو، مستحکم ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے لیے ہر طرح کی آسانی پیدا کرے، صحیح آداب کے ساتھ مناسک حج کو ادا کرنے کی توفیق دے، اور حج کو قبول فرمائے۔ سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آسانیوں سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔